بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں اویس طاہر چودھری اور اس وقت میں موجود ہوں ملائیشیا کوالالمپور میں، اور میرے ساتھ آج یہاں پہ خانز ٹائگرز کا پینل یہاں پہ موجود ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ 2020 کا اوورسیز انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا جو انعقاد ہے، متوقع ہے کہ 2 ہفتوں کے دوران اس کا انعقاد ہوگا، لیکن اس وقت جو ممبرشپ کا جو سلسلہ تھا وہ 7 جنوری کو اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد اس وقت جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملائیشیا سے تقریباً 1015 کے لگ بھگ جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہ جو تنظیمی الیکشن ہونے چاہ رہا ہے اوورسیز انٹرا پارٹی الیکشن ملائیشیا میں، یہ اس حوالے سے اس لیے بھی اہمیت کا عمل ہے کیونکہ ملائیشیا 20 زون میں ہے، اور اس سے قبل جو ہے دبئی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ موجود ہے، اس کے بعد جو ہے ملائیشیا کا نمبر ہے، اس کے بعد کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ جو ہے اس سلسلے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ملائیشیا کی تاریخ میں، یعنی کہ اوورسیز جو پاکستانی ہے، یہ ان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ کسی جماعت یا کسی تنظیم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشائند ہے، بلکہ یہ پورے جو اوورسیز یہاں پہ ملائیشیا کے اندر پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اور بڑا خوشائن عمل ہوگا یہ۔ اور ہم آج اس لیے یہاں پہ نشست فرمائیں کہ آج یہ جو پینل ہمارے ساتھ یہ موجود ہے، اس پینل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مختلف NGOs کے پلیٹ فارم سے، یعنی کہ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی کے پلیٹ فارم سے بھی یہ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کرتے رہے اور لوگوں کے مسائل پہ بات چیت بھی کرتے رہے۔ تو چلیں گے اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج الیکشن سیل کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ میں آج آپ کو متعارف کرواتا چلوں، اس وقت ہمارے ساتھ ملک تنویر صاحب موجود ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں جو خانز ٹائگرز جو پینل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں نور بشر صاحب، اور ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نائب صدر سید منیر حسن شاہ صاحب، اور اس طرف جناب واجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ اس طرف بانی جو رہنما ہیں PTI کے توقع منیر، اور ہمارے ساتھ علی بھی موجود ہیں یہاں پہ، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک اور پائنیئر جو کارکن ہیں، یہ بھی موجود ہیں یہاں پہ، رہنما ہیں یہ بھی۔ اور یہ وہ ایک گلدستہ ہے جس نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ایک ساتھ جوڑا، بلکہ یہ ایک بڑا زبردست میسج جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ان لوگوں نے جو ہے ایک جمہوری عمل کو اپنایا۔ یعنی کہ ہم نے اس سے قبل یہ بھی دیکھا کہ بے شمار لوگوں نے بندر بانٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کیا، لیکن ہمیشہ جو جمہوری عمل ہے وہی ملک قوم کے لیے جو ہے وہ مثبت ثابت ہوتا ہے۔ تو ملک صاحب، بغیر تاخیر کے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ملائیشیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کسی جماعت کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو انٹرا پارٹی اوورسیز الیکشن ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ بطور صدر اپنے پینل سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیسا دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد کیا میسج جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی پلیٹ فارم سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری تاج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور جناب نور بشر صاحب، ہماری پارٹی کے روح رواں، جناب منیر حسن شاہ صاحب، جناب واجد علی خان صاحب، توقع منیر، علی بھائی، اور عباس صاحب کیمرہ مین، کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑے متحرک ہیں، تو قابل عزت ہیں، قابل افتخار ہیں۔ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اصل میں ہم لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کچھ ایسا پلیٹ فارم ہمیں ملے PTI کی طرف سے جس کے لیے ہم ایک جمہوری طور پہ اپنے نمائندگان جو ہیں ان کو منتخب کر سکیں۔ تو
ہمیں یہ ہم شکر گزار ہیں جناب عبداللہ ریاض صاحب، جناب زلفی بخاری صاحب، اور ہمارے جو منسٹر آف وہ ہیں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی کوششوں کی وجہ سے ملیشیا میں یہ جو ابھی ممبرشپ کا آغاز ہوا، اسپیشلی عبداللہ ریاض صاحب نے اس میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے تو ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، آپ سب کا شکریہ۔ اصل مسئلہ جو ہمارا ادھر تھا کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، کیونکہ پرو ٹو بی پاکستانی کے ذریعے ہم لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے تھے، اور دیگر جو انعقاد جو ہوتے ہیں، پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے۔ تو اب ہم الحمدللہ کہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے اس پروسیس سے گزر کے تو باقاعدہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی تعارف کروایا ہے ہمارے پینل کا کہ خانز ٹائیگر کے نام سے ہم نے اپنے پینل کو انٹروڈیوس کیا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے سب جو دوست احباب ہیں جنہوں نے اپنا ممبرشپ کی ہے ان کو بھی یہ پسند آئے گا، کیونکہ ہم لوگ سب جو ہیں خان کے ٹائیگر ہیں، اور نظریاتی طور پہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 90-95% جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ تقریباً پڑھے لکھے ہیں، اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو پریکٹیکل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، اور جیسے کہ دوسرے ملکوں میں گورنمنٹ چلا کرتی ہیں، یہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی، یہاں پہ قانون کی پالادستی ہے، تو وہ چیزیں دیکھ کے ہم بھی اپنے دلوں میں تصور یا خیال کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی سسٹم یا سلسلہ شروع ہو جائے، جو کہ خان صاحب سے پہلے خواب تھا۔ جب 22 سال پہلے خان صاحب نے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا تو جن کی سمجھ میں یہ چیز آئی کہ کرپشن کیا ہوتی ہے، پہلے تو ہماری بیوقوف نہیں، کم ان پڑھ اور جہال زیادہ ہیں ہمارے، جان بوجھ کے عوام کے ایک حصے کو جان بوجھ کے ان پڑھ اور جہال رکھا گیا ہے تاکہ یہ اپنی مرضی کر کے تو ان سے جذباتی کر کے تو اپنے ووٹ حاصل کر سکیں، تو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا گیا۔ تو مگر جتنا بھی پاکستان کا جو آبادی تھی یا جس میں جو پرسنٹیج تھی، جن لوگوں کی سمجھ میں یہ چیزیں آ رہی تھیں کہ کرپشن کیا ہوتی ہے، چوری کیا ہوتی ہے، کیسے یہ حکمران جو ہے پیسہ چوری کر کے عوام کا کیسے یہ لے جاتے ہیں، تو جن لوگوں کی سمجھ میں آیا وہ نظریاتی طور پہ خان صاحب کے اس قافلے میں شریک ہوتا گیا، تو اس میں ہم بھی شریک تھے۔ نظریہ اصل میں میرے خیال میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دل میں کسی چیز کا خیال یا تصور کریں، یا کسی چیز کو ہم بڑے ہی یقین کی حد تک، ایمان کی حد تک جس چیز کے اوپر ہم یقین کرتے ہوں اور ہمارا ارادہ ہو، مگر ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی آواز کو جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے نظریے کو یا اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ تو جب خان صاحب نے اس چیز کا اعلان کیا تو ایسے لگا کہ یہ وہی چیز ہے جو ہم کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم کر نہیں سکتے تھے کسی بھی وجہ سے، پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے، تو سٹرینتھ نہ ہونے کی وجہ سے، مگر جیسے ہی خان صاحب نے اس چیز کا اعلان کیا تو ہم ایک ان اناؤنسڈ طریقے سے اس قافلے میں شمولیت اختیار کر گئے، جس کو میں نظریہ کہتا ہوں کہ میرا نظریہ بھی یہی تھا جو خان صاحب کا تھا، تو ہم لوگ اسی قافلے میں شریک ہو گئے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے قائد کی بے پناہ کوششوں، کاوشوں اور بڑی ہی رکاوٹوں کے باوجود، کیونکہ پاکستان میں بہت ہی بڑی مافیا اور بہت ہی بڑے سسٹم کو توڑنا یہ میرے قائد کا ہی کام تھا جو انہوں نے کیا، میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
اور کسی بھی ایسی انہونی یا ایسی چیز جو کہ خان صاحب کے خلاف ہو، ہم اس کے خلاف بالکل متحد ہیں. ایک قوم کی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ملیشیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بالکل خان صاحب کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، جان سے، مال سے اور ہر چیز سے. تو اس لیے خان صاحب کو ہمارا یہ میسیج بھی ہے کہ خان صاحب آپ بالکل کسی قسم کا، کیونکہ بقول آپ کے اوورسیز پاکستانی آپ کا سرمایہ ہیں، نہ ہی تو آپ کو لاہور کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی پاکستان میں ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا ہے. جیسے جو پٹواری حضرات ہیں ان کا لاہور ہے، جیسے دوسرے کچھ لوگ ہیں کسی کا پشاور ہے. خان صاحب آپ کا جو ہے پراؤڈ، اور آپ زیادہ تر جن لوگوں کو اپریشیٹ یا سامنے لے کے آتے ہو وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو اسی حساب سے، کیونکہ ہم آپ کے سب سے زیادہ سپورٹرز ہیں ہر طرح سے، تو اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے میرے خیال میں ہم پارٹی کی خدمت اسی طریقے سے کر سکتے تھے کہ ہمارے ادھر الیکشن ہو جاتے، تو جو کہ آپ نے ہم پہ عنایت کی، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے اپنے ممبرشپ کا انعقاد کیا جو کہ 7 جنوری کو ختم ہو چکی ہے. الحمدللہ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمارے پورے گروپ کی ہر بندے نے اپنے اپنے طور پہ بہت زیادہ جان فشانی سے، محنت سے، دن رات کر کے بہت تھوڑے قلیل عرصے میں بڑی محنت سے اپنے یہ جو ممبرشپ تھی اس میں شمولیت کی. تو ہر بندے کا کلیدی کردار ہے، تو اس کے لیے میں سب دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کے بعد اب اگر ہار جیت ایک مقابلے کا حصہ ہے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا اقدام کیا ہوگا، پارٹی لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑا احساس ہوگا اگر ہمارا پینل جیتتا ہے، جو کہ ہم لوگ الحمدللہ بڑے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں انہوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے، تو ہم لوگ الحمدللہ بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ووٹرز کی وجہ سے ہم لوگ اس کو جیتیں گے، کیونکہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ نظریاتی طور پہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اور کیونکہ ہمارے گروپ میں کسی بھی قسم کی کوئی قومیت، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی جھلک نظر آئے. ہم ایک بڑا اچھا صاف ستھرا، بڑے ہی پیارے تازہ پھولوں کا گلدستہ ہے. ہر آدمی بڑا انرجیٹک ہے پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے. اور اس میں اصل منتخب ہونے کے بعد ہمارا کوئی جو سب سے بڑا کام ہے یا چیلنجز ہیں وہ خان کو یا خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے. کسی بھی طریقے سے ان کی طرف آنے والے بھی کوئی بھی غلط اقدام ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور کسی بھی کال کے جو خان صاحب کی طرف سے آئے گی ہمیں اس کے لیے الرٹ اور تیار رہنا ہے. اور اسی الیکشن کے زمرے میں جو نتیجے میں جو الیکٹ ہوں گے حضرات، ان لوگوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ایز اے پریزیڈنٹ جیسا کہ ابھی منتخب تو نہیں ہوئے، جیسا کہ ابھی سلیکشن ہو چکی ہے، تو میری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے. اور جو ہمارے میں مخالفین تو نہیں کہتا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہر طور پہ تیار ہیں. یہ الیکشن کا ایک حصہ ہے کہ جب الیکشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر دڑے بندیاں یا پارٹی بازی ہوتی رہتی ہے. ابھی الیکشن کی اناؤنسمنٹ تو ہونی ہے، لیکن آپ کی نامینیشن ہوگی، پینل ڈکلیئر ہو گیا، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے؟ اگر بیٹھیں گے تو کیا وہ سلیکشن میں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جمہوری عمل ہی جو نظریات کو لے کے چلتا ہے، تو آپ نظریات کی سیاست کرنا پسند کریں گے کہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں آپ، یا آپ جس طرح آپ کو آفر آئی کہ ہم بندر بانٹ کر لیتے ہیں، یا اس کو ترجیح دیں گے آپ؟ نہیں جی، یہ تو خیر اس کو پھر الیکشن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا اگر ایسا کچھ ہوگا. کیونکہ ہاں کچھ دن پہلے ہم کسی ڈنر میں تھے تو کچھ دوست احباب نے ایسی کچھ آفر کی تھی کہ کچھ کر کے، مگر دو بھی ہمارے دوست ہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں نے جو جیسا کہ ان کو کہا تھا کہ دیکھیں ہار جیت اپنی جگہ پہ ہے، مگر الیکشن جو ہے وہ، کیونکہ الیکشن نہ ہو اسی لیے ہوا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں.
तो मैं तो जो भी जीतेगा हमारी तरफ से हमारा पूरा पैनल उनको बिल्कुल गुलदस्ता भी देगा, हम बिल्कुल उनके अंडर में रह के काम करेंगे, एज ए पीटीआई वर्कर रह के काम करेंगे, कोई भी जीते। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसमें पता नहीं अभी कितने ग्रुप या पैनल्स बनेंगे, जो भी जीतेगा हमारा असल मकसद जो है वो पीटीआई है। पीटीआई से मतलब इमरान खान है। इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जो इमरान खान के साथ वफादारी के साथ काम करेगा हम उसके साथ वफादार रहेंगे। जो भी इलेक्ट होगा इस इलेक्शन में, कोई भी हो, हम बिल्कुल अपने खान साहब की तायद करते हुए हम उसको बैत करेंगे, उसी बंदे को अपना सदर मानते हुए उसके हर अहकामात पे हम अमल करेंगे। इसमें कोई हमारी कोई धड़ेबंदी या कोई इसमें सियासी मुखालफत नहीं है किसी के साथ। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे नायब सदर हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि जो इलेक्शन होने जा रहा है इंट्रा पार्टी ओवरसीज़, जो इनका पैनल है खान टाइगर्स पैनल, तो खान पैनल्स टाइगर्स जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग होगी कि दूसरे हरीफ को आप उसका अच्छे तरीके से मुकाबला भी कर सकें और जीत भी आप हासिल कर सकें? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो शुक्रिया आप लोगों का। और पहली दफ़ा मलेशिया में इलेक्शन होने जा रहा है पीटीआई इंटर पार्टी। बड़ी मेहनत की, 16 महीने लगाए हमने इसमें, और कि हमें कोई सिस्टम मिल जाए। रियाज साहब का शुक्रिया बहुत बहुत, जिन्होंने आके हमें इज़्ज़त दी और दोबारा हमें सिस्टम में आने के लिए, मतलब उनका भी शुक्रिया। हम जा रहे हैं सिस्टम में। रही इलेक्शन की स्ट्रेटजी, वो हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि ये तो इलेक्शन है। तो हम अपनी पॉलिसी पे अपनी टीम के साथ खड़े हैं और हमारी एक अपना सिस्टम चल रहा है। इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी में हमें, और लड़ेंगे और मेहनत से लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम बैठ गए हैं, आराम से बैठ गए हैं और हम कि बस ये अनाउंस हो गया हम आपस में सीटें, ऐसा नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ी मेहनत से लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि इलेक्शन कैसे होता है। और सब दोस्त हैं हमारे, पर इलेक्शन के लिए तो फाइट तो करनी पड़ती है, ये जमहूरियत है। ठीक हो गया। अभी नूर बशीर साहब की तरफ चलेंगे। ये जो है ये जनरल सेक्रेटरी के प्लेटफॉर्म से जो है ये इलेक्शन लड़ेंगे, और इनका पैनल्स है खान टाइगर्स, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। नूर बशीर साहब से हमारा सवाल जो है वो ये है, क्योंकि बेशुमार लोग आज गेट टुगेदर होने का मकसद भी यही था कि वो लोग जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद ये पंजाब से हैं सब लोग, क्योंकि बेशुमार लोग जो है सोशल मीडिया पे तनकीद भी कर रहे थे, और ये चंद एक अनासर होते हैं जो कि जो इलाक़ाइयत पे बात करते हैं या तासुब देने की कोशिश करते हैं, या पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त इस जो इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, इस पैनल के अंदर जो है दो लोग जो जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के जो ओहदे हैं उन पे जो है वो केपीके से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नूर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर बशीर साहब बताइएगा, जो लोग इस तरह का मैसेज देते हैं, आज आप यहाँ पे बैठे हुए, मलिक साहब पंजाब से बिलोंग करते हैं, मुनीर साहब जो है वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, तो क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अवैस चौधरी साहब और SM अब्बास सर। कल रात को भी हमने बताया था आपके वसातत से, सब अपने सारे मलेशियन दोस्तों को, अपने पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी ये मैसेज किया है कि भाई हमने ये जिसने भी ये जो प्रोपेगेंडा किया है ये बिल्कुल गलत है। हम आपके कैमरे के सामने, दो आपके सामने के भी कैसे बिलोंग करते हैं, तो हम जमहूरी लोग हैं और अब पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है, और इसमें किसी किस्म की रेसिज्म से निकल के हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं। और इस पैनल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेसिज्म नहीं देखा है। कल भी मैंने आपको वजाहत से बताया था कि इसी पैनल में, इसी ग्रुप में, इस जो हमारे दोस्त अहबाब बैठे आपके सामने, किसी किस्म की नफरत, रेसिज्म इसे नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे के करीब आए हैं और इंशाल्लाह आएंगे भी, और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में दिखाएंगे भी कि हम ओवरसीज़ में रहते हुए एक पाकिस्तानी, एक वजूद, एक जिस्म के
ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کام کریں گے، اور ہمارا جو مقصد ہے یہ الیکشن، یہ لوگوں کو خدمت کرنا ہے آگے. تو ہم کسی طریقے سے اس سے پہلے بھی ہم کرتے تھے جس طرح پراؤڈ ٹو بی پاکستانی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی جو ہمیں موقع ملا ہے اپنے خان صاحب کی طرف سے، ان کے وزیروں کی طرف سے، تو ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اور مزید لوگوں کی خدمت صحیح طریقے سے اس وقت، کیونکہ آپ کا جو ایک انٹرویو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، تو کیا اس کے بعد ایک جو پریشر ہوتا ہے آپ کے دوستوں کی طرف سے، عزیزوں کی طرف سے، اور جو آپ کے دوسری جانب جو پینل ہے، اب تک نور بشر پہ کتنا پریشر ہے؟ یقیناً آپ کی بات کہاں کسی حد تک درست ہے کہ لوگ کافی کانٹیکس ادھر ادھر سے حملے کر دے، لیکن انشاءاللہ ہمارا ملک صاحب ہے، منیر شاہ صاحب ہے، توقی منیر ہے، ہمارا جو آپس میں جو ہوا ہے وعدہ، ایک بات ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم امید ہے کہ ہمارے دوست بھی ہوں گے اور ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ نور بشر صاحب تھے جو جنرل سیکرٹری، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے. ابھی کیونکہ منیر صاحب کا اور نور بشر صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو بھی لانچ کر چکے ہیں، آج زیادہ بات کریں گے ہم ملک صاحب سے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ واجد صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لے لوں، کیونکہ یہ بھی خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ انفارمیشن سیکرٹری کے لحاظ سے جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو واجد بھائی بتائیے گا کہ کتنے پرعزم ہیں جیت کے لیے، اور کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کا جو پینل ہے وہ کامیابی کی طرف ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ابھی استاد چودھری اور اسم عباس کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے. دوسرا، یہ تو فرسٹ ٹائم ملیشیا میں ہو رہا ہے، ہمارا اتنا ٹائم ہو گیا کہ ایسا ایک تنظیم یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے آواز ہم اٹھا لیں، جو مسئلے ہیں لوگوں کا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ادھر لوگ کا 40-50 سال ہو گئے، ایسا کوئی بھی کسی نے بھی بیان نہیں. یہ خان کا مشن ہے اور یہ ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. جو لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہ آئے اور بیٹھ کر بات کر لے. باقی دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارا ادھر یہ چل رہا ہے کہ ہم پٹھان ہے، پنجابی ہے، تو یہ ہم سارے ایک ہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ پٹھان ہے، ہم سارے ایک ہی پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ سارے ایک ہی پاکستانی کے ناطے کام کرنا ہے. اور یہ جو بندے ہیں ہمارا اور بھائی لوگ ہیں کہ یار الیکشن اور جیت ہار تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے جیت ہار ہوگا تو ہم سارے ایک ہی بیٹھنا ہے، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور کام کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے % چانسز ہیں؟ چانسز تو انشاءاللہ 100% چانسز ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی شارٹ سا میسج لیں گے توقی منیر صاحب کا بھی، یہ بھی بانی رہنما ہیں، اور بڑی ناانصافی ہو جائے گی اگر ان دو احباب کا میں پوائنٹ آف ویو نہ لوں. توقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہ بڑے لوگ جو ہے نا وہ غم و غصہ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں، تو کیا توقی منیر صاحب ان پروپیگنڈوں سے نکل جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم نکلیں گے. ہم خان کے مشن کو لے کے چلے ہیں، اور خان کا مشن ہی چلے گا، خان ٹائیگر. تو اس وقت جو کیونکہ آپ کے پاس بھی ووٹ بینک ہے، آپ بھی کسی عہدے کے لیے آپ کوشش کر سکتے تھے. یہ جو لوگ آپ کے پینل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کی مرضی سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگ آ کے بعد میں یہ بھی کہیں گے کہ تو کہ آپ کے پاس ووٹ بینک تھا، اتنا تھا، آپ کیوں نہیں آگے آئے، کیا کہیں گے؟ یہ پینل کیا آپ کی نظروں میں یہ واقعی یہ اس چیز کا حقدار ہے؟ بالکل حقدار ہے کہ ہماری ٹیم ہے، میں ٹیم کے ساتھ چلوں گا، میں ہماری ٹیم لے کے چلوں گا. جو ہماری ٹیم کا فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے. پہلے دن سے ہم نے محنت کی ہے، اور انشاءاللہ اسی ٹیم کے ساتھ ہی ہمارا چلے گا. کیا کوئی توقی منیر کو کوئی لالچ ہے، کل ایڈجسٹمنٹ یہ لوگ کر دیں گے؟ نہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں. میں کام کروں گا، اور جو بھی ہے کام کرنے سب سے آگے ہوں گا. زبردست. نیکسٹ چلیں گے جی علی صاحب سے. علی صاحب بس شارٹ سا میسج دے دیں کہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس والے سے آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو؟ بس یہ الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہمارا پینل انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی چلیں گے ملک صاحب سے، کیونکہ بات آج یہ پریزیڈنٹ ہے، ان سے بات کریں. تھوڑی سی میں تفصیلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کیونکہ سب سے پہلے ان سب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، رات کو ان کے انٹرویوز چل چکے ہیں. ملک صاحب
منشور کی بات ہوتی ہے, نظریات کی بات ہوتی ہے, لیکن جب عہدہ انسان کے پاس آ جاتا ہے یا الیکٹ ہو جاتا ہے بندہ, اس وقت یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. کیا ایسا ہوگا کیا یہ جو اوورسیز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے, کیونکہ یہ ملیشیا میں ابھی بھی لوگوں کے سوالات ہیں کہ یہ کیل کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ, تو کیونکہ ملیشیا تو بہت بڑا ہے, مطلب پرلے سے لے کے جے بی اور پھر صبا سراواک تک, پھر کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ اگر آپ پارٹی لیول پہ اگر چاہیں تو آپ صبا سراواک کے کچھ مسائل ہیں, جس طرح کہ وہاں پہ ہائی کمیشن کی رسائی نہیں ہے, تو کیا یہ حکومتی لیول پہ یہ مسائل بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اور کیا عہدے کے بعد کیا آپ کا یہی سوچ فکر ہوگی جو آج میں ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کے جو کچھ آپ کا جو ویژن ہے یہی ہوگا اس کے بعد بھی؟ تاج چودھری صاحب, اصل یہ ہے کہ ایک بڑا شارٹ پیریڈ تھا جس میں یہ ممبرشپ اناؤنس کی گئی. پہلے تو یہ سسٹم جو تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا بہت سارے لوگوں کی, اس میں کافی سارا ڈیلے ہوا کیونکہ آن لائن تھا, مگر جیسے ہی سمجھ میں آیا اس وقت ٹائم بہت شارٹ رہ گیا تھا. آپ کے وہ سوال کا میں جواب دے رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ صرف کے ایل میں ہو رہا ہے. میجورٹی زیادہ جو ہے کے ایل میں ہی رہتی ہے, کوالالمپور میں, مگر صبا اور سراوا کا جہاں تک تعلق ہے ہم ان کو آن بورڈ کرنا چاہتے تھے, مگر اس میں صرف ٹائم کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکے. وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جو بھی انشاءاللہ جو بھی الیکٹ ہوگا, ظاہر ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ بلکہ سب سے پہلے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایمبیسی کی رسائی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے 12 سال کے بعد جو ایمبیسی ہے اس نے ایک دورہ کیا ہے صبا سراوا کا, تو میرے خیال میں آپ لوگ بھی جیسے اسٹرگل کر رہے ہیں چیز کے لیے, ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ, بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے لیول پہ جا کے بھی جب ہم کوئی الیکٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک اور اگلے قدم پہ جا کے ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ. جو بھی ہے ابھی تو فی الحال کوالالمپور کی بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے سارے ملیشیا کے, مگر صبا سراوا تھوڑا سا دور ہے اس لیے تھوڑا سا ہم ان کو آن بورڈ نہیں کر سکے. مگر یہ کہ الحمدللہ ہم ان کے جو بھی تحفظات ہیں یا ان کے جو بھی ضروریات ہیں یا جو بھی ان کی مشکلات آتی ہیں ان کو, اس کے لیے بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم چھوڑا ہے. ایمبیسی میں ہم نے بولا ہے کہ ایک ایسا جو ہے کوئی کونسلیٹ جو ہے وہاں پہ کھولا جائے تاکہ جو صبا سراوا میں مقیم پاکستانی ہیں ان کی سہولتوں کے لیے ان کے جو مشکلات ہیں ان کا تدارک پرپوزل یہ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ مہینے کے اندر 15 دن یا کوارٹرلی وہاں پہ کوئی ایک امبیسڈر جائے, بیٹھے جا کے, یا سروسز دے, یا کوئی ایک بندہ وہاں پہ بٹھا دیا جائے. یہ ایک پرپوزل آپ دے سکتے ہیں الیکٹ ہونے کے بعد. ایک بات. دوسری بات, کیا باضابطہ الیکشن کے بعد آپ کی ٹیم کا صبا سراواک میں دورہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیں بے شمار میسیجز آتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر یہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ صبا سراواک کا دورہ کریں گے؟ یہ آج کا سوال ہے اور آج بے شمار لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی ہے. تاج چودھری صاحب دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ آلریڈی یہ ایمبیسی میں ڈسکشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ریز کیا کویسچن ان کو, اور ایمبیسی سیریس طور پہ اس چیز کو, میڈم آمنہ بلوچ صاحبہ جو ہیں اس چیز کو سیریسلی واچ کر رہی ہیں کہ صبا سراوا کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. تو میرے خیال میں ہم سے مشاورت بھی ہو چکی ہے ایک آدھ دفعہ, تو پھر اس کے بعد بھی ہم ان کو یاد دلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. ظاہر ہے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا پینل اگر الیکٹ ہوگا, جیسا کہ انشاءاللہ ہوگا, تو ہماری فرسٹ پریورٹی یہی ہوگی کہ صبا سراوا میں جا کے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست احباب ہیں, یہاں پہ کارکن کوئی بھی نہیں, ہم لوگ بھی کارکن ہیں, ہم لوگ بھی خان کے نظریے کے لیے کام کرتے ہیں, سب لوگ ایسے ہی ہیں, تو ہم لوگ سب ایک ہیں. کوئی صدر بننے سے, جنرل سیکرٹری بننے سے کوئی بھی ہم بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. یہ سب ہم اصل میں اور ذمہ داری آ جائے گی, ہمیں ان کے لیے ایک ورکرز کے طور پہ کام کرنا پڑے گا. وہ ان کا عہدہ اونچا ہو جائے گا, ہم لوگ جو ہیں وہ ورکر بن جائیں گے. وہ ہمارے لیے صدر تو پھر دوسرے ہو جائے گا نا جی, ہم تو ورکر کے طور پہ ان کے لیے کام کریں. لیکن ملیشیا بہت بڑا ہے, ایگزیکٹو 4 عہدے ہیں. آج آپ یہ پینل کے جو ایگزیکٹو عہدے ہیں یہ 4 ہیں,
اگر یہ تو ابھی قبل از وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کا پینل میدان مار لیتا ہے، اس کے بعد کیونکہ ملائیشیا بہت بڑا ہے، اس کو تنظیمی سطح پہ کیسے کور کریں گے، کس طرح کی اسٹریٹجی پلاننگ ہوگی، کیونکہ کارکنوں تک رسائی کس اسٹریٹجی کے تحت ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے زیادہ تر تو ہم دیکھیں گے ہمارے جو سینئرز ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے تنظیم سازی ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگ ملیشیا میں نئے ہیں، مگر جو ہمارا اپنی سوچ ہے، جس سوچ کے تحت ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم اس کو ڈویژن وائز جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، اور پھر اس کے خود سے ہی کچھ عہدیدار وغیرہ جو ہیں چن کے یا ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران جو ہیں ان کو سلیکٹ کر کے تو اس حساب سے ذمہ داری دی جائیں گی، تاکہ ایک وائڈ لیول کے اوپر ایک آپریشنلی تاکہ اویلیبل ہر بندہ ہو سکے، ہر کارکن کے ساتھ، ہر ممبر کے ساتھ وہ اٹیچ ہو سکے، کسی کو بھی کوئی زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ ہمارے نمبر بھی سب کے پاس ہوں گے، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا ایک باقاعدہ نمبر ہوگا جہاں پہ وہ ہمیں انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب یہ بھی الیگیشن لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ہمارا کام ہی خبر ڈھونڈنا ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس گروپ کے جو فائنینشلی جو ہے پیسہ لگایا گیا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ لوگ جو ہے وہ تگڑے لوگ ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس لیے چاہ رہا ہوں یہ کیمرے کے سامنے آپ بات کریں، کیونکہ آپ اس وقت ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بات آپ سے نہ پوچھیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ ان کا میسج جو ہے اس پینل کا جو منشور ہے، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ ہمارے آڈینس تک پہنچے، آپ کے کارکنوں تک پہنچے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ پیسے کی گیم ہے، اور ہمارے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہے، لیکن یہ میرا بینگ اے جرنلسٹ آپ سے سوال ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل میں ملیشیا میں جو زیادہ اکثریت ہے وہ مزدور طبقے کی ہے، تو ہم نے اپنے جو ریاض صاحب سے گزارش کی تھی کہ فیس تھوڑی سی کم رکھی جائے، تاکہ کیونکہ ملیشیا ایسا نہیں ہے جیسے کہ یو کے میں یا یورپ میں یا امریکہ میں لوگ ہیں، تو ملیشیا میں ایسے ویل سیٹلڈ نہیں ہیں، مزدور لوگ زیادہ ہیں تو بزنس طبقہ تھوڑا سا کم ہے، تو مگر وہ اس کی بجائے کہ کم ہوتا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، تو اس کے لیے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اب شارٹ ٹائم میں ان کو اپروچ کرنا اور کہنا کہ آپ ممبرشپ لو یا جو بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہوں، کسی کا سیلری کا مسئلہ تھا، لیٹ تھی، پہلے تھی، پھر اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی جس میں تجاویز ہوئیں، تو سب نے مل جل کے اس چیز کو حل کرنے کے لیے کچھ آپس میں سپورٹ کی ہے، ممبران کو جو لوگ نہیں کر سکتے تھے ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ووٹ خریدا ہے یا ایسا ہے، اس میں بس یہی ہے کہ مزدور طبقہ ہے وہ اتنا پیسہ افورڈ نہیں کر سکتا، ان کی فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے، گھریلو ڈومیسٹک یا پاکستان میں کچھ مسائل کی وجہ سے، تو اس لیے ہم اس سے انکاری نہیں ہے کہ ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے۔ ملک صاحب دو آخری سوال ہیں میرے، اس وقت جو آپ کی سچویشن، آپ کے پینل کی سچویشن ہے، آپ کے دوسری جانب جو عریف ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، کتنے پر امید ہیں اور کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کا پینل جو ہے وہ میدان مارے گا؟ دیکھیں جی، الیکشن ابھی ہم نے سینٹ کے الیکشن دیکھے تھے، تو اس میں جو لوگ بڑے باوسوق، بڑے اپنا کانفیڈنٹ تھے، تو ان کے اچانک 14 ووٹ کم ہو گئے، تو یہ کسی قسم کی طنز بازی نہیں ہے، مگر یہ کہ دے آر مینی سلیپس بٹوین کپ اینڈ دا لپس۔ الیکشن اس میں یہ پولیٹکس ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو ہمارا گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس پہ ہم نے بہت زیادہ کام ہمارے لوگوں نے کیا ہے، ہمارے دوست احباب نے دن رات ایک کیا ہے، اس حساب سے میرے خیال میں الحمدللہ ہم لوگ جو ہے بڑے ہی کہہ سکتے کمفرٹیبل پوزیشن میں کھڑے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ پریشانی اور فکر نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ نے بتا دیا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول
بالکل آپ کا مورال بالکل بلند ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مقابلے میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو ویکنیس ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو کہاں پہ اپنے آپ کو کمزور دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں یہ کوئی ہمارے وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں آپس میں، ہم لوگ آپس میں کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہ صرف الیکشن تک ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی کل کال کریں گے، ہم بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، الیکشن میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے ہم ان کو مبارکباد دیں گے، اور ایسے ہی میں ان سے امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارا پینل کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ مبارکباد دیں، اس میں کوئی دس نتھنگ پرسنل، جس نے جتنی محنت کی ہوگی یا جتنا وہ میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پینل ہے یا ہمارا جو گروپ ہے، یہ لوگ بڑے ہی انرجیٹک ہیں، بڑے ہی بڑے جالے ہیں، خان کا نام آتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بالکل جیسے جہاد کر رہے ہیں جیسے کام کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم الحمدللہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن جو ہے میرے خیال میں ابھی تو 2-3 ہفتے کی بات ہے، سب سامنے آ جائے گا، مگر یہ ان سب کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ خان صاحب کے آپ جالے ہیں، خانز ٹائیگرز کا آپ نے انتخاب کیا، آپ کے پینل کا آخری میسج جو آپ کا ہے ووٹر سپورٹرز جو آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے لوگ، یا اوورسیز جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ملائشیا کے اندر سے، ان کے لیے آخری پیغام کیا ہے آپ کا؟ آخری پیغام یہی ہے جی کہ خان ہماری آخری امید ہے پاکستان کی، اس کو مضبوط کریں ہر طریقے سے، پیسے جو ہیں وہ قانونی طور پہ پاکستان بھیجیں، اس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور یکجان ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، اور کسی بھی طریقے سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے ہم اپنے طور پہ جو جیسی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، آپ ہم پہ اور ہم آپ پہ اعتماد رکھیں۔ جی بالکل، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام الیکشن سیل میں یہ جو خانز ٹائیگرز پینل تھا آج ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے پریزیڈنٹ جناب ملک تنویر صاحب بھی موجود تھے، اور نائب صدر صاحب آخری پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں شارٹلی کہوں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو، اور سید منیس شاہ صاحب کا آخری پیغام۔ جی پہلے میں آخری پیغام اپنے جو فیملیز ہیں، پاکستانی فیملیز، پراؤڈ پاکستانی فیملیز لیڈیز گروپ، میں اپنے پینلز کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ یہ واحد پینل ہے جس میں فیملیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فخری ہے۔ یقین کریں کہ لیڈیز بھی اس میں بہت زیادہ ہیں، مطلب سمجھیں کہ مائیں بہنیں اتنا سپورٹ کر رہی ہیں، اتنا ہے، یہ پینل خوش قسمت ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، خالی آدمی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ لوگ، اس میں لیڈیز بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی ہیں جالیاں، تو میں ٹائیگرز ان کو سب کو کہوں گا کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اور کسی سوچ کے بغیر ہمارے پینل کو سپورٹ کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صدر کون ہے، سیکٹری کون ہے، وائس نہیں، پینل یہ ہماری عزت ہے، خان ٹائیگرز ہماری عزت ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، مل کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، پہلے بھی آپ نے جو سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو، وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، پاکستان زندہ باد۔ آج اس پینل کے ساتھ ہماری نشست ہوئی، اس نشست کا مقصد یہ تھا کہ اس پینل کا منشور کیا ہے، مقصد کیا ہے، الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ان کی کیا پلاننگ اسٹریٹجی ہے۔ ناظرین آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے ہر دور میں چاہے وہ کسی بھی پاکستانی کا کوئی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، تو ان پاکستانیوں نے ہمیشہ مثبت طور پہ جو ہے بینگ اے پاکستانی لوگوں کو سرو کیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے بھائی دوست احباب اس بات کی طرف بھی طول دے رہے ہیں کہ شاید یہ پنجاب کا پینل ہے، تو آج اس بات سے آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ اس وقت یہ خیبر پختونخوا سے 2 جو عہدیداران ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یونٹی جو ہے
یہ ایک پاکستانی یونٹی کو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بیرون ممالک میں جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے ایک سفیر کی مانند ہوتے ہیں، تو آپ کا قول فعل میں اگر تضاد ہوگا، وہ غلط ہوگا، تو اس سے ملک پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ اگر آپ کا قول فعل مثبت ہوگا اور آپ اچھا کام کریں گے تو ملک پاکستان کی عزت کا باعث بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں تعصب سے نکل کے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور بینگ آ پاکستانی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ ملک پاکستان کے خلاف جو سازشیں بیرونی سطح پہ ہوتی ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے۔ ہمارے یوٹیوب چینل SM عباس کو ضرور سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن کو ضرور ٹک کریں تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام آپ دیکھ سکیں۔ سید خرم عباس شرازی کے ساتھ اویس تاج چودھری کو ملائیشیا کوالالمپور سے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔